جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہو جانے کی وجہ سے اور فتنہ انگیزیوں کے جنم لینے کے خدشات کے پیش نظر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت کے معاملات ان کو تفویض فرما دیے۔ ایک دن ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو مز المومنین کہہ کر پکارا، یعنی اے مومنوں کو رسوا کرنے والے۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی تو امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے، لیکن یاد رہے کہ امام حسن علیہ السلام کے خلیفہ چنے جانے کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی وصیت یا نصیحت شامل نہ تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی وفات کے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میں تمہیں اپنے بیٹے امام حسن کو خلیفہ چننے کا نہ تو حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا جس نام پر بھی اتفاق ہو جائے اس کو اپنا خلیفہ چن لیا جائے، پھر چاہے وہ میرا بیٹا حسن ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرما جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو ہی اپنا خلیفہ چن لیا، لیکن دوسری جانب امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے روش تبدیل نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو جھٹلانے کی طرح امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کی طرز پر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اور اپنے تابع کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے بہت سے کمانداروں کو اور سپاہیوں کو دولت و اقتدار کا لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور بہت سے سپہ سالاروں نے امام حسن علیہ السلام سے جنگ نہ لڑنے کا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ میں جنگی قوت میں کمزور پڑ جاؤں گا اور جنگ کی صورت میں بہت سے مسلمان شہید ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلے بھی جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے تھے، چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی اور خانہ جنگی سے بچانے کی غرض سے اور اپنے سپہ سالاروں کی غداری کر دینے کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت اختیار کرنے کا سوچا اور صلح نامے کی کچھ شرائط سے معاویہ بن ابی سفیان کو آگاہ کیا۔ اس صلح نامے کی چیدہ شرائط یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام حامیان کو کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ان کو اور ان کی اولاد کو جینے کا حق دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط سامنے رکھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد اپنی ہی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ خلافت کے لیے خلیفہ کا نام اسی طرز پر نامزد کیا جائے گا جس طرز پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، یعنی ایک مجلس شورا بنائی جائے اور اس میں مسلمانوں کی مشاورت سے اگلے خلیفہ کو منتخب کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط تھی جو کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے پیش کی۔ ان شرائط پر معاویہ بن ابی سفیان نے رضامندی ظاہر کی اور یوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ساتھ خلافت کی تمام ذمہ داریاں اور فرائض معاویہ بن ابی سفیان کو تفویض فرما دیے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو جینے کا حق دیا گیا، بلکہ انہیں تکالیف پہنچائی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، جن میں حجر بن عدی اور مالک اشتر سمیت بہت سے ایسے شیعان علی تھے
جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ جمل جنگ صفین میں کھڑے نظر آتے تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں قتل کروا دیا، اور دوسری شرط جو کہ بہت اہم تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، اس شرط کو بھی معاویہ بن ابی سفیان نے پورا نہ کیا، اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ بھی نامزد کر دیا، اور تمام مسلم صوبوں میں اپنے گورنروں کی مدد سے اس کی بیعت بھی لینا شروع کر دی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو مُعِزُّ المومنین یعنی اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے کہہ کر پکارا، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ مسلمانوں کو عزت اور زندگی دینے والا ہوں۔ یاد کرو کہ جب تم لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھیں، میں تم لوگوں کو جس کے ساتھ چاہتا لڑا دیتا، لیکن میں نے لوگوں کو زندگی بخشی تاکہ تم لوگ زندہ رہ سکو۔ میں نے مصالحت اختیار کی، چنانچہ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ مومنوں کو عزت اور زندگی دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کا باعث بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس وقت صلح کروائی جب ان دونوں گروہوں کی گردنیں ایک دوسرے کی زیر تلوار تھی۔ بنو امیہ نے صرف یہیں تک قیام نہ کیا بلکہ امام حسن علیہ السلام کو ان کی ایک بیوی کے ذریعے زہر دے کر شہید بھی کروا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جہدہ بنت اشعث تھا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے پانی کے مشکیزے میں ہیرے کو کاٹ کر ملا دیا، اور امام حسن علیہ السلام وہ پانی پینے سے شدید مسموم ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام جب قے کرتے تو اس قے کے اندر آپ کے جگر کے ٹکڑے جسم مبارک سے باہر گرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ میں اس بارے میں بالکل سچ نہیں جانتا، اور شک کے دائرے میں کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، چنانچہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ اگر بنو امیہ اس بات پر اعتراض کرے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ مروان بن حکم ملعون نے امام حسن علیہ السلام کو روضہ نبی میں دفن نہ ہونے دیا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے جسد اطہر پر تیر بھی چلائے، جس سے امام حسن علیہ السلام کے کفن سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔